سمعز والاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس آخر کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل اللہ تمام نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اپنے فضل کرم رحمت کے صدقے محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین سبیل احترام والاحتشام، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ عزتیں ذلتیں تمام اس مالک ارض و سما کے ہاتھ میں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جسے اللہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تمام بھلائی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کائنات عالم کی تمام تر عظیم جتنی بھی ہستیاں عزت کرامت والی گزری ہیں، ان تمام میں سب سے اعلیٰ عرفہ عظیم الشان عزت و عظمت و تکریم کے لائق سب سے کمال جمال حسن عزت عظمت رکھنے والی ہستی کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جیسی عزت میرے مالک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی ہے، نہ خالق نے پہلے کسی اور نہ بعد میں کسی کو عطا فرمائی، اور مالک نے جتنی تاکید اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم اور توقیر کے لیے تاکید فرمائی ہے، نہ پہلے کبھی کسی کے لیے کہی گئی نہ بعد میں آنے والوں کے لیے کہی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کیسی عزت افزائی کا خوبصورت انداز ہے کہ اس نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی چیزوں کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اعدل الاصحاب مزین منبر والمحراب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ بأبی انت و امی، یا رسول اللہ لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، ولقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا البلد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آپ کی عزت اور فضیلت یہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، صرف آپ کی حیات مبارکہ کی قسم کھائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، خالق کائنات کی بارگاہ میں آپ کا یہ رتبہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آپ کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک کی بھی قسم ذکر فرمائی ہے، اور مجھے اس شہر کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے۔
المواہب اللدنیہ الفصل الخامس فی قسمہ تعالی بمدت حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جلد ہے 575 نمبر صفحہ اس کا۔ اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے 30ویں جلد صفحہ نمبر 161 اور 62 کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں وہ خدا ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نکھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اندازہ فرمائیے کہ حضور کے شہر کی قسم کھائی، شہر بھی بے جان، حضور کی قدمان مبارک کے ساتھ لگنے والی اس مٹی کی بھی قسم ارشاد فرمائی جو مٹی بھی بے جان ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ فرمائیے کہ جن ہستیوں نے میرے سونے نبی کا کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت پر فائز ہوئے، ان ہستیوں کا کیا عالم ہوگا۔ اگر حضور کے قدمان مبارک کے ساتھ مٹی لگ جائے، اللہ ان کی قسم ارشاد فرمائے، تو جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، ان پر ایمان لائے، غلامی کا شرف پایا، ہر لمحہ میرے کملی والے پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار رہے، ان کا اکرام و احترام کیا، ان پر اپنے مال اور جانیں قربان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ بارگاہ قدس کا قرب پانے والے خوشبختوں میں سے سب سے اولین شخصیت، سب سے افضل ترین شخصیت، امیر المؤمنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار، یار مزار، رفیق حوض و جنت، محب و محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر سیدنا ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اس روئے زمین میں آپ کے غلاموں میں سب سے افضلین، کامل، اکمل، مکمل ہستی، ہر لحاظ سے ہم صدیق اکبر کو ہر لحاظ سے اول مانتے ہیں، خلافت کے لحاظ سے بھی پہلا، ایمان کے لحاظ سے بھی پہلا، قربانی دینے کے لحاظ سے بھی پہلا، ہر ایک کام میں پہل کرنے والا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے سیاسی خلیفہ پہلے تھے اور حضرت علی جو ہے نا جی وہ روحانی خلیفہ نہیں، صدیق اکبر روحانی خلیفہ بھی پہلے تھے اور سیاسی خلیفہ بھی، ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر جس ذات کا نام ہے اس کا نام ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے، آج بھی ان کے پہلو اقدس میں آرام کر رہے ہیں اور روز قیامت آپ کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ تھمائے سنہری جالیوں سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ ارشاد مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت و لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت لاکھوں سلام۔ کسی بھی لحاظ سے ایک لمحے کے لیے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، مناقب میں، آپ کی عظمت میں ایک لمحہ پر کے لیے بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔
فضیلتیں، کمالات، ان کی نسبت میرے حضور سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کے ساتھ، مٹی تو ساری کائنات کی مٹی ہے اس دنیا کی، لیکن وہ مٹی جو حضور کے قدمان مبارک کے ساتھ لگ گئی، ہم اس مٹی جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ ساری کائنات کی عورتیں ہیں، لیکن جو میرے کریم آقا کے حریم قدس میں جلوہ گر ہو گئیں، اب وہ ساری کائنات کی مائیں ہو گئیں۔ عورت تو عورت ہی ہے، لیکن جو میرے سونے نبی کے حریم قدس میں آ گئی، ایسی کوئی عورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہم اس عورت جیسی کسی اور کو نہیں مانتے۔ اولاد سب کی اولاد ہوتی ہے، لیکن ہم سونے کملی والے کی اولاد جیسی اولاد کسی کو نہیں مانتے۔ جو میرے سونے نبی کی زینب، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ الزہرا جو حضور کی صاحبزادیاں ہیں، ہم حضور کی صاحبزادیوں جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، عبداللہ، میرے سونے نبی کے شہزادوں جیسا شہزادہ کوئی نہیں، ہم ان جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ ساری دنیا کے شہر ہیں، لیکن جس شہر میں میرا سونا نبی جلوہ گر ہوا، ہم اس جیسا کسی کو نہیں مانتے جی۔ میرے کریم آج جہاں پہ جلوہ گر ہیں، جہاں پر آج تشریف فرما ہیں، ہم اس شہر جیسا کسی کو نہیں مانتے جی۔ تو میں کیسے مانوں صدیق اکبر جیسا کوئی دوسرا ہوگا؟ ہم صدیق اکبر جیسا بھی کسی کو دوسرا نہیں مانتے۔ ایمان کی تازگی اور گستاخانہ صدیق اکبر کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے انشاءاللہ آج یہاں پر میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر کروں گا انشاءاللہ، اور میرے رب نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک میں بھی انشاءاللہ صدیق اکبر کا ذکر کریں گے۔ آج صدیق اکبر کا ذکر خیر ہوگا اہل بیت کی زبانی۔ سوال آیا نا جی، اہل بیت کا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کل نا جی وہ مذہب اہل بیت کے نام سے الگ ایک مسلک مرز وجود میں آ چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جس کو اہل بیت مانتے ہیں۔ تو چلو اہل بیت سے بات کر لیتے۔ میرے سونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرامین تو بے شمار ہیں، ہم ان سے پہلے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ ان سے آگے لے کے چلیں گے۔ پہلے شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جی المعتقد المنتقد، اس پر حاشیہ المعتمد المستند، اعلی حضرت عظیم البرکت فضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعضهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی نسبت سے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی احترام اور عزت کرے، ان کے ساتھ محبت کرے۔ کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو ثابت ہوگا اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہے۔ حضور کی صاحبزادی خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا احترام، آپ کا ادب تو دل میں ہو، لیکن حضور کی زینب کا احترام دل میں نہ ہو، حضور کی رقیہ کا احترام دل میں نہ ہو، حضور کی ام کلثوم کا احترام دل میں نہ ہو۔ حضور ہم ایسے بندے کو کیا جانتے ہیں؟ حضور کی ساری شہزادیاں حضور کے دل کے ٹکڑے ہیں، جو نہیں مانتا ہم اسے کیا سمجھتے ہیں جی؟ میرے نبی کے سارے یار شانوں والے، حضرت میرے نبی کے صدیق کی کوئی مثال نہیں، میرے نبی کے عمر کی مثال کوئی نہیں، میرے نبی کے عثمان کی بھی مثال کوئی نہیں، تو میرے سونے نبی کے علی کی بھی مثال بھی کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کہ 1,24,000 خطبہ حجۃ الوداع میں حاضر ہونے والے پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک کسی بھی صحابی کی کوئی مثال نہیں، اور جس کا بھی کوئی انکار کرتا ہے ہمیں اس سے کیا راستہ ہے جی؟ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں کہ مجھے حضور سے پیار ہے، واہ بھائی واہ۔ اولاد کو تو پیار نہ کرے اور ماں باپ سے کہے مجھے آپ سے پیار ہے حضور، یہ پیار نہیں کہلاتا، ان کی ہر نسبت سے پیار کرنا پڑے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں مولا گل بنے رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول،
صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. حضور آپ نے اگر سمندر میں سفر کرنا ہے تو قبلہ دو چیزیں آپ کو لازمی چاہیے. رہنمائی کے لیے ستارے چاہیے، سفر کے لیے کشتی چاہیے. اور کشتی بھی نہ ہو، ستاروں سے آپ رہنمائی بھی نہ لیں تو قبلہ اندھیری رات میں سفر کیسے طے ہوں گے؟ یہ دنیا بلا شبہ ایک اندھیری رات کی طرح ہے. اہل بیت اطہار بیڑا ہیں اور اصحاب حضور ستارے ہیں. جب تک ان تمام کا دامن آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا قبلہ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. ہر ایک کا راستہ حضور کی بارگاہ تک ہی پہنچتا ہے. حضور کے بلال کی پیروی کرو گے تب بھی در رسول تک پہنچو گے. حضور کے عثمان کی پیروی کرو گے جب بھی در رسول پر جاؤ گے. حضور کے عمر کی پیروی کرو گے جب بھی در رسول تک جاؤ گے. حضور کے صدیق کی اگر تم پیروی کرو گی جب بھی در رسول تک ہی جاؤ گی. ہر ایک کی انتہا ایک ہی ہے جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جس سے پیچھے رہا ہلاک ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہ شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ، ان کی والدہ کی نسبت سے ان کو محمد بن حنفیہ کہا گیا. خاتون جنت کے علاوہ خاتون ہیں ان کی والدہ، اور یہ بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے. وعلیکم السلام. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کون ہے جی؟ شیر خدا حیدر کرار. شیر کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ شیر بلی سے، کتے سے، لومڑی سے، ایک اور مخلوق آ جائے شیر ڈرتا ہے؟ یہ شیر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی آج کل دے کتے، بلے، لومڑیاں، جی یہ جتنی بھی ہیں نا جی، ان کو شیر خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے وہ حیدر کرار ہے. آپ فرماتے ہیں انا الذی سمیتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. چیریں پھاڑنے والا شیر. انا الذی سمیتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. چیریں پھاڑنے والا شیر. میرے سامنے جو بھی آ جائے عقائد نظریات اس کے اگر گڑبڑ ہوں تو یہ خدا کا شیر چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شیر خدا کو کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کسی کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، ایک عجیب سا مخلوق ہے، ایک عجیب سی مخلوق ہے. وہ اسپیشی شکل تو ان کی انسانی ہے لیکن نظریات انسانی نہیں ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں جی حضرت علی تقیہ کر گئے. تقیہ کیا کر گئے یار، بیوقوف آدمی. مجھ جیسی چھوٹی سی کوٹ کرلی کبھی نہیں ڈری کسی سے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، تو شیر خدا ڈر جائیں گے؟ ان سے آپ تصور کرتے ہیں جس نے شہبازی، لڑنا، شجاعت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، وہ ڈر جائیں گے یا وہ جھوٹ بولیں گے؟ عجیب مخلوق ہے جی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے پوچھ رہے ہیں شیر خدا سے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جی یہ بتائیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر ای الناس پوری انسانیت میں خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ دیکھو نا جی، میں اللہ اللہ کہتا پھروں لیکن اللہ کی نہ مانوں. حضور میں ایمان والا تو نہیں کہلا سکتا نا جی. اللہ اللہ تو کہوں، اللہ کی نہ مانوں. میں علی علی تو کہتا پھروں لیکن علی کی نہ مانوں تو میں علوی یا مولائی کیسے ہو گیا جی؟
حضرت علی جو جواب دیں گے وہ سیاسی جواب ہوگا یا بالکل صحیح 100% جواب درست ہوگا؟ ان کو کسی سے ڈرنے کی یا تقیہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میرے بیٹے محمد بن حنفیہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ سوال پوچھا، اب لو جواب اس کا، ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے۔ حضور کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کے نام ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا، پھر سوال کی، شہزادہ والا شان نے پوچھا ابا جی یہ بتائیے ثم پھر؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا ثم عمر، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے بعد انسانیت میں افضل ہیں۔ فضیلت کا معیار قبلہ ووٹوں پر نہیں ہوتا، فضیلت کا معیار نوٹوں پر نہیں ہوتا، نہ ووٹ کبھی فضیلت کا معیار ہوتے ہیں، نہ نوٹ کبھی فضیلت کا معیار ہوتے ہیں۔ نوٹ اور ووٹ اگر فضیلت کا معیار ہوتے تو قبلہ ابو جہل سب سے زیادہ فضیلت والا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہ نوٹ کاؤنٹ ہوتے نہ ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ادھر تو ایک عالم کا ووٹ اور چوڑے چمیار کا ووٹ بھی ایک برابر ہی ہے، ان سب کے ووٹ ایک جیسے، مسلمان دا بھی غیر مسلم دا بھی، کراڑ دا بھی تو مسلمان دا بھی ووٹ کو جائے۔ ہم ایسی ووٹنگ شوٹنگ کو، ایسے نوٹوں کو نہیں مانتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، عشق ہے، محبت ہے، وہ جذبہ اور وہ چیزیں آگے لے کے جاتی ہیں اور وہی معیار فضیلت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے صدیق اکبر کا تقوی بھی دیکھا ہے، فاروق اعظم کا تقوی بھی دیکھا ہے، عثمان غنی کا تقوی بھی دیکھا ہے۔ شہزادہ والا شان نے پوچھا قبلہ ابا جی یہ بتائیے ان دونوں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا ثم عثمان، پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے عثمان کو مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پھر پوچھا گیا کہ جناب آپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں 3671 نمبر پر موجود ہے۔ یہ ان کی کسر نفسی ہے کہ انہوں نے کہا میں ایک عام مسلمان ہوں، خدا کی قسم ہزاروں بندے بھی اکٹھے ہو جائیں علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کی کسر نفسی ہے۔ ہمارا ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے نا جی میں خادم اعلیٰ ہوں، تو خادم اعلیٰ کہنے سے ساڈا نوکر تو نہیں ہو گیا نا؟ ہاں جی، کسی کی کسر نفسی کی وجہ سے حضرت علی کہہ رہے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک عام سا مسلمان ہوں، لیکن خدا کی قسم علی جیسا کوئی دوسرا نہیں، میرے نبی کے چاروں یاروں جیسا کوئی دوسرا کوئی نہیں، نہ عمر جیسا نہ عثمان جیسا۔ یہ کس کی باتیں ہیں جی؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی باتیں۔ سب سے افضل انسان کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ اس کی روایت نمبر کیا ہے؟ 3671، 3671 نمبر۔ یہ بخاری شریف کے اندر کہنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ سند بھی اس کی ٹھیک ہے، متن بھی اس کا ٹھیک ہے، متن بھی اس کا قرآن سے نہیں ٹکرا رہا اور سند کے اندر بھی کوئی ضعف نہیں ہے۔ پتہ نہیں پھر کیوں نہیں مانتی دنیا؟ بھائی جب حضرت علی کہہ رہے میں خود کہتا ہوں حضور کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے، اور قرآن کہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صرف متقی نہیں، اتقا، سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، سارے متقیوں کا بھی بڑا متقی۔ دوسرا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
हादानि सय्यदाकुहु लिअहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन या अली ला तुखबिरुहुमा। ये जामे तिर्मिज़ी शरीफ की 3665 नंबर पर रिवायत मौजूद है। हज़रत अली कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन के बारे में हज़रत अली से फरमाया, ये दोनों अम्बिया और मुरसलीन के अलावा अव्वलीन और आखिरीन में से उधेड़ उमर जन्नतियों के सरदार हैं। ए अली तुम उन्हें न बताना। बंदे की उम्र कल जन्नत में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 30 से 33 साल तक रहेगी। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जाने आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नत जुर्दन मुर्दन मुहक्किलीन अबना सलासीन औ सलासिन व सलासीन सनतन। जन्नती इस हालत में जन्नत में दाखिल होंगे, सर के बालों पलकों बमों के अलावा उनके जिस्म और चेहरों पर बाल नहीं होंगे, सुरमा लगा हुआ होगा, 30 या 33 साल की उम्र होगी। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की 2545 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया, जब उमर फ़ारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर को देखा, तुमने उनको नहीं बताना, ला तुख़बिरहुमा या अलिय्यु क़ब्ली लिउबश्शिरहुमा बिनफ़्सी फ़यबलुग़हुमा सुरूरु मिन्नी, इसलिए कि मैं उनको ये बात बताऊंगा तो उनको और ज़्यादा खुशी होगी। हुज़ूर की ज़ुबानी बंदे को बशारत मिले तो क़िबला आहा हा क्या बात है नी। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि जिस वक्त बंदा मोमिन की मौत आती है नहीं, तो जिस पर मेरे रब की मेहरबानियाँ होनी हो, करम होना हो, फ़ज़ल होना हो, तो अल्लाह ताला मलिकुल मौत से फरमाता है आप ख़ुद जाओ और 70,000 फरिश्तों की जमात लेके जाओ और उसके सर वाली जानिब आप बैठ जाओ, बाकी सामने उसके फरिश्तों को खड़ा करो और जाके कहो, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। मैं सदके जाऊँ, आए हाय हाय क्या नज़ारा होगा। क़िबला ख़ुद अंदाज़ा फरमाएं, मलिकुल मौत अगर खुशखबरियाँ सुनाएं तो बंदे की तबीयत खुश हो जाती है। दुनिया से मुसलमान ईमान वाला मुस्कुरा के जा रहा होता है, जिस वक्त सोना नबी ख़ुद उनको बशारतें सुना रहा होगा, उनकी खुशी का आलम क्या होगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों को जब हुज़ूर आपने इरशाद फरमाया, ये अम्बिया और मुरसलीन के अलावा तमाम उधेड़ उमर जन्नतियों के सरदार हैं, मानी ये है जो उस उम्र में विसाल फरमाएंगे, अल्लाह ताला इनको उनकी सरदारी अता फरमाएगा। इसका ये मतलब ना लेना कि वो जो मेरा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शहज़ादों के बारे में इरशाद फरमाया था कि सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, हसनैन करीमैन की यहाँ पे बात नहीं हो रही, वो सरदारी जवानों की है, जितने भी जवानी में फौत होंगे, और इधर उधेड़ उम्र में जितने फौत होने वाले हैं उनकी सरदारी इनको मिलेगी। भाई सरदारी देने वाले अल्लाह और उसके रसूल, जिसको मिल रही है उनको सरदारी मिल रही है, बीच में एतराज़ करके मैं अपना मुंह काला क्यों करावां। भाई देने वाले अल्लाह रसूल हैं, लेने वाले सिद्दीक़ उमर हैं, मैं उनकी ज़ात पर एतराज़ करके अपना मुंह क्यों काला कराऊं। उनको जो अल्लाह ने दिया सुभान अल्लाह, उसके रसूल ने इजाज़त दिया सुभान अल्लाह। अब ईमान से बताएं, सिद्दीक़ और फ़ारूक मेरे नबी के ससुर हैं, कायनात में कोई उनका सानी है। सिद्दीक़ उमर फ़ारूक आज़म को जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने ये इज़्ज़त अता फरमा दी, उनकी साहबजादियाँ आई हुज़ूर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, आपको अल्लाह के हबीब ने अपना खलीफा और नायब मुकर्रर किया, आपको अपना मुहिब, अपना महबूब, अपना दोस्त, अपना यार और अपना यार गार जो है ये मकाम अता फरमाया। यार मज़ार भी अल्लाह के हबीब ने ये इज़्ज़त अता फरमाई, यार मज़ार भी बनाया, यार गार भी बनाया, हाँ जी, अपना वज़ीर भी बनाया, अपने हर जो है वो सफ़र में अपना हम सफ़र भी बनाया। फिर अल्लाह जाने भाई इतराज़ करने वालों को क्या तकलीफ़ है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने मौला
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ الفاظ روایت کیے، ہادان سیدہ قہول اہل الجنت و شبابہا بعد النبیین والمرسلین، یعنی ابو بکر اور عمر دونوں انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام جنتیوں کے سردار ہیں، خاص جوانی میں ان کا وصال ہو یا ادھیڑ عمر تک پہنچنے کے بعد۔ مسند امام احمد کے اندر 602 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ الحضرت عظیم البرکت اس حدیث کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق، اور عمر کو خبر نہ ہو، اے سن علی ان کو خبر میں خود دوں گا، آپ نے نہیں دینی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ فرمان عالی شان آپ سن کر انشاءاللہ تعالی العزیز دل آپ کے جھوم اٹھیں گے۔ مولا المسلمین امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہ یہ خراج تحسین اور خراج عقیدت حضرت اسید بن سفیان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا، اور آپ کے غسل و کفن کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے گھر کے باہر آئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ کی خدمت میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اچھا، اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے میرا ایک سوال پھر وہی، بھائی تعریف اگر کسی کی کرنی ہو، چاپلوسی جس کو ہم کہہ لیں، مصنوعی تعریف، جھوٹی تعریف، اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے نا جی۔ بھائی زندہ کی بندہ چاپلوسی کرے گا نا، مردے کی چاپلوسی نہیں کر سکتا نا۔ زندہ بندہ ہوگا تو اس کی چاپلوسی ہوگی، کیونکہ اس سے مقاصد اور ہمارے جو ان سے امیدیں ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں۔ جو بندہ فوت ہو جائے اس کی چاپلوسی تو نہیں کی جا سکتی نا جی۔ اور چاپلوسی کرنا کسی مقصد کی خاطر بعض مرتبہ منافقت کے اندر بھی شمار ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھو جی مطلب کی خاطر، غرض کی خاطر، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، دھوکہ دینے کی خاطر چاپلوسی کر رہا ہے۔ کیا ہم یہ یا اس قبیل کی کوئی بھی بات حضرت علی سے تصور کر سکتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں، تقیہ کرنے والوں میں سے نہیں، آپ کو کسی سے کوئی غرض نہیں۔ آپ تو خود کہتے ہیں میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، آپ ساری زندگی بال کو اس طرح پھیر کے رکھتے تھے، ہاں جی، کہ کہیں میرے غسل کے درمیان کوئی بال بھی جو ہے وہ حائل نہ ہو جائے، کہ وہ خشک نہ رہ جائے، اس لیے خوب اس طرح لگا کے رکھتے۔ اتنا زبردست مجاہد اور جس کو تربیت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہو، جس کے اخلاق کردار کی تربیت خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، تربیت میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، تو حضرت علی کا ہر ایک عمل اس پر عکس ہے میرے مصطفیٰ کے جمال کا، ان کے کمال کا، ان کے حسن کا، ان کے علم کا، میرے مصطفیٰ کی بہادری کا، میرے کریم آقا کے شجاع کا۔ تو ہم تو کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کوئی بزدل آدمی نہیں سمجھ سکتے، ہم نہ ان کو تقیہ کرنے والا سمجھ سکتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں وہ بے باک انسان تھے، بہادر آدمی تھے، جو بات کرتے تھے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے۔ ہم ایسی مخلوق کی بات کیوں مانو کہ وہ ان سے ڈر گئے؟ اور بھائی جو بندہ فوت ہو گیا اس سے اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی تشریف فرما ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یوم وصال پر گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، بار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما۔ اے صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اسلام میں سب سے پہلے
اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جس کو عزت سے نوازا ہے پیارے صدیق وہ تم ہو۔ اول المسلمین، حضور جو پہلا مسلمان ہوگا، ایمان سے بتائیں جتنی دیر اسلام کے اندر گزرے گی وہ ہر لمحہ ہمارے لیے نیکی ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہر لمحہ، وہ ہر گھڑی جو ایمان کی حالت میں ہم گزار رہے ہیں قبلہ، وہ ہر لمحہ نیکی ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ نیکیاں اس امت میں کس کی ہوئیں؟ سیدنا صدیق اکبر کی۔ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا وَأَخْلَصَهُمْ ایمانًا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ ہی تھے۔ یہ بعد از وصال حضرت علی شان بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر کی، اور مجھے یہ 100% یقین ہے کہ شیر خدا بالکل برحق اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی اس کے اندر چاپلوسی کوئی نہیں، کوئی اس کے اندر تقیہ کوئی نہیں، کوئی چکر کوئی نہیں، بالکل 100% بات حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ میں کہوں جی میں علی والا ہوں اور پیارے علی کی ہی بات نہ مانوں تو حضور میں کون سا علی والا ہوں؟ ہے نہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہو نا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا تھو تھو، جو میرے مقصد کی بات آئی وہ تو میں قبول کر لوں، اور جب میرے مقصد سے ہٹ کے بات آئے، میرے نظریات اور سوچ سے ہٹ کے بات آئے تو پھر میں کہوں نہیں 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 تھو 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 یہ بات مجھے تسلیم نہیں، مجھے تسلیم نہیں۔ بھئی اگر آپ علی والے ہیں تو آپ کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، کیا تکلیف ہے؟ آپ ہم سے یہ بات ضرور پوچھ سکتے ہیں، یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات کی سند کیا ہے، اتھنٹیکیشن کیا ہے، اس کا راوی کون ہے، یہ کتاب کون سی ہے، یہ بات ان کی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ باتیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ باتیں تمام کی تمام درست ثابت ہو جائیں تو پھر بندہ کہ نہیں جی ہوں اسی تو نہیں مندے نہیں، اس سے بڑی پھر ہاٹ دھرمی اور کیا ہو سکتی۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ سب سے پہلا مسلمان، سب سے زیادہ مخلص آدمی۔ ہاں جی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بھئی اللہ کے نزدیک تو یہی مخلص آدمی ہی مقام رکھنے والا ہے، پیسے والا نہیں، ووٹ والا نہیں، ہاں جی مریدوں والا نہیں۔ بھائی جس کے جتنے مرید ہوں گے آج وہی سب سے زیادہ مشہور، جس کے جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے وہی سب سے اونچا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہی نواب، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی سسٹم اور ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں متقی آدمی، مخلص آدمی، پرہیزگار آدمی زیادہ مقام رکھنے والا ہے، وہ چاہے حبشے کا بلال ہی کیوں ہو، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی جائیدادیں نہیں، کوئی پیچھے اور سلسلہ نہیں، بھائی نہیں، جو متقی ہے، جو پرہیزگار۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، اے ہائے ہائے ہائے، سب کے یقین ڈگمگا جاتے تھے لیکن صدیق کا کبھی یقین نہیں ڈگمگایا، یقین میں بھی پختہ، ایمان میں پہلا، اخلاص میں سب سے اعلیٰ، یقین اس جیسا کسی کا نہیں۔ وَأَخْوَفُهُمْ لِلَّهِ، اور تقوی اللہ رب الکریم سے ڈرنے میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ وَأَخْوَفُهُمْ لِلَّهِ، اللہ سے ڈرنے میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر تھے۔ شیر خدا نے فرمایا وَأَعْظَمُهُمْ غِنًا، سب سے بڑا سخی آدمی بھی صدیق اکبر ہے۔ حضرت جی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس مال آیا ٹھیک ٹھاک، میں نے کہا جب بھی حضور بات کرتے نا جی بھائی لے آؤ بھائی چندہ دیو، صدیق اکبر ہر مرتبہ آگے بڑھ جاتے، بھائی اس دفعہ تو میں نہیں بڑھنے دوں گا۔ حضور نے اعلان فرمایا بھائی جہاد کے لیے چاہیے، بھائی پیسے چاہیے، مال اسباب چاہیے، لاؤ شاباش۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گیا، فرمانے لگے میں نے ہر چیز کا نہ 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا، ایک اپنے حضور کے لیے رکھ لیا، میں لے کے آیا نا مال، تیری خیر ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے اتنا سا مال، حضرت عمر خوش ہو گئے، دیکھا میں آج صدیق تو بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت بھی میرا سونا نبی دیکھ رہا تھا، صدیق اکبر کی کیفیت سے بھی حضور واقف تھے۔ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے؟
عرض کی یا رسول اللہ گھر میں گیا ہوں، ہر چیز کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور ایک آپ کی بارگاہ میں حاضر کر۔ حضور نے فرمایا صدیق تم نے کیا کیا؟ آقا جی میں نے دیواروں پہ بھی نا ایسے ہاتھ لگا کے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی، میں نے اپنے جو قیمتی کپڑے تھے وہ اتار کے نا یا رسول اللہ یہ ٹاٹ کے کپڑے لیے، یہ میں نے ببول کے کانٹوں کے بٹن بنائے، وہ بیچ کے جو ان میں سے سب سے یہ ہلکا ترین لباس بنا کر یہ پہن کے کانٹے لگا کے وہ لباس کی قیمت بھی اس میں شمار کر کے سارا کچھ گھر کا اٹھا کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ آقا جی نے فرمایا پھر گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ عمر فاروق اعظم کہنے لگے کہ یار صدیق تجھ سے نمبر کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ ہاں جی ایک شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا، میں ذوق بھی تازہ کر لوں۔ وہ کہتا ہے عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ مل کے پڑھ لیجیے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ آقا جی مال و زر کیا جان بھی قربان۔ تو حضرت علی کو سب سے بڑا سخی ثابت کون کر رہا ہے؟ 2 جہاں کا تاجدار۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ حیدر کرار۔ ثابت کرنے والا 2 جہاں کا سردار، گواہی دینے والا حیدر کرار۔ خدا کی قسم مجھے ان دونوں کی گواہیوں پر یقین ہے۔ میں صدیق سے بڑا سخی کس کو کیوں مانوں؟ میرا نبی بھی کہہ رہا ہے صدیق جیسا کوئی نہیں، میرا علی بھی کہہ رہا ہے صدیق جیسا کوئی نہیں، تو ہم اس سے بڑا سخی کسی کو کیوں مانیں؟ فرمایا وَأَحْمَتُهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، کہتے جی خادم تو سارے حضور کے تھے لیکن جو خدمت صدیق اکبر نے کی ہے نا جی وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ حضور یوم وصال والے دن حضرت علی المرتضیٰ بیان دے رہے ہیں، فرمایا وَأَحْدَبُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہتے ہیں جی ہر ایک بندے نے نا جی اپنی کوئی نہ کوئی بیچ میں منشا رکھی، اپنا کوئی نہ کوئی اس کو غرض تھی اسلام کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، لیکن صدیق وہ تھے جس کو کوئی کسی کے ساتھ غرض نہیں تھی، وہ سب کے ساتھ ہی شفیق تھے۔ یہ نہیں کہ یہ مجھے چندہ دے گا، یہ مجھے پیسے دے گا تو اس کے ساتھ ذرا میں میٹھی میٹھی بات کروں، اس نے مجھے کچھ نہیں دینا لہذا اس کو نہ ہر ایک کے ساتھ محبت، اخلاق اور شفقت کے ساتھ بولے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وَآمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیر خدا نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ صُحْبَةً، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو بھی سب سے اچھا آپ نے نبھایا۔ حضور ساتھ رہنا نہیں، ساتھ نبھانا بھی معنی رکھتا ہے۔ ساتھ رہنا نہیں، ساتھ نبھانا بھی معنی رکھتا ہے۔ آپ ساتھ رہیں یا نہ رہیں، حضور دوستی کا معیار یہ نبھانا، دوستی کے جو قواعد ہیں، جو اس کی حدود ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ہاں ویسے ہی آج تو میرے بھائی جس کو تو کھانا کھلا اس کے شر سے بچ، آج تو جس کے اوپر تو احسان کر اس کے شر سے بچ۔ آج فطرت انسانی، فطرت شکلیں انسانی ہو گئی ہیں، فطرتیں جانوروں والی ہو گئی ہیں۔ اپنے محسن کے خلاف جب تک ہم بک بک نہ کر لیں، حضرت جی طبیعت کو چین ہی نہیں آتا۔ کسی کے خلاف چغلی، بغض، کینہ، عناد، حسد نہ بکلیں، پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ اور وہ درد صرف یہاں تک محدود نہیں رہا، وہ صحابہ رسول تک، وہ ازواج رسول تک، آج بھی دنیا
ایسی مخلوق جس کی شکل انسانی ہے، اندر جن کے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی آج بھی مجرم ہے۔ قرآن کی 18 سورہ نور کی آیات مقدسات جس کی پاک دامنی بیان کر رہی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، وہ آج بھی اما عائشہ کو مجرم قرار دیے ہوئے ہیں۔ شکلیں انسانی ہیں، فطرتیں جانور والی ہو گئیں۔ کھا جس محسن کا رہا ہے اسی کے خلاف بک بک کر رہا ہے، جس نے تجھ پر احسان کیے تو اسی کے جڑیں کاٹ رہا ہے۔ حضور فطرتیں ایسی ہو چکی ہیں، لیکن شیر خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُهُمْ صُحْبَةً، صحبت رسول کے اگر تقاضوں کو پورا کیا ہے، جس نے حق ادا کیا ہے اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ یہ شیر خدا گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا وَأَفْضَلُهُمْ مَنَاقِبًا، بھائی ہر ایک کی فضیلتیں ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ نے صدیق اکبر کو دی وہ کسی کو نہیں دی۔ یہ شیر خدا خود گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ سَوَابِقًا، بھلائیوں میں آگے بڑھنے کے سب سے زیادہ اعزاز آپ نے ہی حاصل کیا ہے۔ وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی میرے رب نے آپ کو ہی عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی تھے۔ میں ابو بکر عمر، حضور کی زبانی اکثر نکلتا تھا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ میں آج کیوں نہ کہوں، آج بھی حضور ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضور نے زندگی میں بھی یہی کہا، میں ابو بکر اور عمر۔ آج جاؤ مدینہ میں، اللہ تم سب کو حاضری نصیب کرے، جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا میرا سونا نبی ابو بکر اور عمر، اور انشاءاللہ کل حشر میں بھی یہی ہوگا، حضور ابو بکر اور عمر۔ جلنے والے جلتے رہے، میرے سونے نبی نے یاروں کو عزتیں دے دی۔ حضرت قاضی ایاز کہتے ہیں اس روئے زمین پر اللہ کا عرش بڑی شان والا ہے، لیکن اس سے بھی شان والی وہ جگہ ہے، وہ مٹی ہے جو مٹی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جناب اسی مٹی پر صدیق بھی جلوہ گر ہے، اسی مٹی پر فاروق اعظم بھی جلوہ گر ہے۔ تو ہم کیوں مانے جی صدیق اور عمر جیسا کسی اور کو؟ میں حضرت علی کو جتیاں کھانی ہیں؟ میں نے حضرت علی کے عتاب کا سامنا کرنا ہے؟ جب حضرت علی ہمیں خود بتا رہے ہیں فضیلت کا معیار کیا ہے، تم نے ماننا کیسے ہے؟ تو حضور میں ان کے خلاف جا کے کل حشر والے دن ایمان سے بتائیں میرا حضرت علی سے اینڈ اٹ کھڑکے دا ویر ہوئے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں کی منہ لے کے جاواں گا؟ جن لوگوں نے حضرت علی کے ان فرامین کو نہیں مانا وہ نام تو حضرت علی کا لے رہے ہیں لیکن دل کے اندر کوئی اور ناسور ان کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں وَأَشْبَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ صدیق اکبر کے اندر نظر آتی تھی۔ کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے اس رات جب ہجرت فرمائی 3 راتوں میں نگاہ صدیق تھی، چہرہ مصطفیٰ تھا۔ ان 3 راتوں اور 3 دنوں کے اندر کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا۔ یہ وہ مقام تھا جس مقام پر آ کر مصطفیٰ نے اپنے حسن کے جلوے، اپنی عظمت اور شان کے جلوے، اپنے فیوز و برکات صدیق اکبر پر نازل آپ نے فرمائے وہ حاصل کرنے والے واحد صدیق اکبر تھے، دینے والے میرے مصطفیٰ تھے۔ اللہ کی قسم تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، جس دن میرے مصطفیٰ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے اب پتہ نہیں چل رہا تھا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ صدیق اکبر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ سواری پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کی سواری کی لگام پکڑوں گا تاکہ پتہ چل جائے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ انہوں نے کہا ہے مصطفیٰ وہاں پہ پڑھیے جناب۔ ساری زندگی فاروق اعظم جیسا ببر شیر آدمی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ تمنا کرتا گیا یار صدیق وہ غار والی نیکی مجھے دے کے ساری عمر کی نیکیاں مجھ سے لے لے۔ فرمانے لگے میرے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کیا یار، کیا بات کرتے ہیں، میرے پلے اور نیکی کوئی یہی تو نیکی۔ حضور ایویں صدیق نہیں بن جاتے،
ہمیں مقام اور عزتیں نہیں مل جاتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مال لٹانے پڑتے ہیں، شامپو سے ڈنک کھانے پڑتے ہیں، اور پھر چوں بھی نہیں کرنی پڑتی، پھر چپ رہنا پڑتا ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنزِلَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد آپ پر تھا، آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و تکریم بھی آپ ہی کو نصیب ہوئی، کسی اور پر کوئی اتنا حضور کو اعتماد نہیں تھا جتنا صدیق اکبر کے اوپر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور تمام وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں بقا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا صدقت یا ابن عم رسول اللہ، کہتے ہیں پھر وہ سارے حاضرین جتنے بھی صحابہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اشک بہن لگ گئے۔ آج صحبت رسول جس کو سب سے زیادہ حاصل تھی، مقام عزتیں جس کو حاصل تھی، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ حضور مرنے والے کے بعد اس کے محاسن بیان کرنے کے لیے کسی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہوتی، جانے والا جا چکا ہے۔ اور حضرت علی جیسا مرد کلندر ہو، ہاں جی، شیر خدا ہو، حیدر کرار ہو، حضور وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ان کو کس چیز کی جو ہے نا جی وہ ٹینشن تھی؟ کوئی ٹینشن نہ تھی۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے مسند بزار کے اندر حدیث نمبر 928 معرفت صحابہ، امام ابو نعیم کی حدیث نمبر 894 نمبر پر، اور نوادر الاصول کی تیسری جلد صفحہ نمبر 142 پر ہے۔ انشاءاللہ تعالی لذید اگلے جمعۃ المبارک بھی آپ کے فضائل اور مناقب عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی، صدیق اکبر کی اور صحابہ کی سچی محبت نصیب